اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہہ سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اب آپ کے سامنے ایک اور چیز لے آتا ہوں مفتی صاحب، آج شیعوں کے آپ ہتھے چڑھ گئے ہیں اور بری طرح آپ لپیٹے میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے، اسکرین پر ابھی آنے والی ہے، اور یہ کتاب آ گئی ہے۔ مفتی صاحب کتاب دیکھیے گا، حرمت ماتم، کون ہے؟ مولانا اللہ یار خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ یار خان صاحب نے حرمت ماتم پہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب لکھ کے یہاں پر آگے صفحہ نمبر دیکھے گا، کہتے ہیں کہ اس پر رافضیوں نے مذہبی رنگ اب دیکھیں کچھ اس طرح چڑھایا کہ اب سوائے شہادت کے کوئی ذکر بھی نہیں کیا جاتا، ہر جگہ امام حسین کو سید الشہداء پکارا جاتا ہے، حالانکہ یہ لقب صرف حضرت امیر حمزہ کے لیے خود رسول نے منتخب فرمایا، کسی غیر پر اس کا اطلاق ٹھیک بھی نہیں۔ مفتی صاحب، آپ تو دیوبندیوں سے نکلتے نکلتے شیعہ ہو جائیں گے سر، آپ عنقریب پھر رافضی ہونے کا اعلان کریں گے، اور کیا آپ کے دیوبند رہ کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے سر؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں میری پورا عرض انتظام یہ کر ہے، کے آیا ہوں مفتی صاحب آپ کا، میں میں آپ کے پورا انتظام کر سے کے آیا ہوں۔ میں کوئی آپ کے انتظام سے وہ انکاری نہیں ہوں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میرا سب سے بڑا امام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بحیثیت فقیہ کے میں ان کی تقلید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھ دے، اور خصوصاً میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہم اردو کتابوں کے تو مقلد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے بھی اچھا، اردو کتاب لکھی، میں نے اس کی تقلید کر لی، میں نے ایسا کوئی آپ کو یا پاکستان کی قانون کو یا حکومت کو لکھ کر نہیں دیا کہ ہر آدمی کو جو ہے میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کا مقلد ہوں۔ اللہ یار صاحب کچھ بھی لکھتے رہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہے، میں اپنے علم کا پابند ہوں۔ میرا علم مجھے یہ بات کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی وہ سید الشباب اہل الجنہ ہے تو کیا وہ سید الشہداء نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی جس کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر افضلیت حاصل ہے، یعنی جس زمانے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس زمانے میں ہم ان سے افضل کسی کو نہیں مانتے، اس زمانے میں ہم ان سے افضل کسی کو نہیں مانتے۔ تو جب وہ موجود ہے، تو جب وہاں بہت سارے شہداء ہو گئے، تو ان شہداء کے سردار کون ہوں گے؟ سید الشہداء حسین ہوں گے۔ حسین۔ تو لہٰذا آپ ایک شخص کی یا ایک فرقے کے غلطیوں کی وجہ، اصفہانی کی غلطیاں اٹھا کر ہم پوری شیعت کو جو ہے مطعون تو نہیں کریں گے نا، وہ اصفہانی کی غلطی ہے، وہ شیعت کی غلطی تو نہیں ہے۔ ہاں، جو شیعت کی بنیادی غلطیاں ہیں اس سے ہمیں بہت جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر رکھیں گے۔ تو لہٰذا سید الشہداء بھی وہ ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں، سید الشہداء حضرت حسین ہیں۔ اگر کوئی آدمی وہ لفظ وہ حمزہ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور وہی لفظ حضرت حسین کے لیے استعمال کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو کتاب آپ نے پیش کی ہے، میں اس کتاب کا مقلد نہیں ہوں اور میں اس سے برات ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ آپ تمام فتووں سے برات کر رہے ہیں۔